کامل رہنمائی نہیں کرتی۔ زندگی کے بعض گوشوں کی رہنمائی بعض مضامین، رسائل، جرائد اور کتابوں میں ہوتی ہے، لیکن زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کی مکمل رہنمائی ماں سوائے قرآن کریم کے کسی کتاب میں نہیں۔ اور اس کتاب سے وابستگی کے بعد کسی اور کتاب کی مزید حاجت رہتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مکمل نظام حیات دیا ہے۔ یہ صرف سابقہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ وہ واقعات بھی اگر آئے ہیں تو ان میں عبرت اور سبق موجود ہوتا ہے، اور 100% سچی بات یہ کتاب کرتی ہے اور بتاتی ہے۔ ہدایت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طرح پانی، روشنی، ہوا، غذا، روٹی، کپڑا، مکان ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، اور حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم بنیادی ضروریات ہر ایک کو پہنچائیں گے، ہمیں ووٹ دو، مضبوط کرو، ہم ہر ایک کو یہ بنیادی ضروریات پہنچائیں گے۔ تو جس طرح انسانوں نے افراد اور معاشروں کے لیے کچھ ضروریات مقرر کی ہیں اور معاشروں نے اسے تسلیم کی ہے کہ یہ واقعی ضروریات ہیں، کوئی بھی انسان ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر حکومت اپنا فرض ادا نہ کرے تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے، کہ بھوکے کو روٹی پہنچائے اور ننگے کو کپڑا دے، اور جس کے پاس مکان نہیں سر چھپانے کے لیے اس کو چھت فراہم کرے۔ دوا اور غذا بھی بنیادی ضروریات ہیں۔ صاف پانی ہر ایک کو ملے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے کہ بنیادی مسائل ہے۔ ضروری حد تک تعلیم ہر فرد کو ملے کہ لکھ پڑھ سکے، بنیادی ضروریات میں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ بنیادی ضروریات ہیں کہ ہر ایک کو حق ہے کہ اس کو یہ ملے، اس سے بڑھ کر یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو ہدایت نصیب ہو، اس کا انتظام ہو کہ معاشرے کا کوئی فرد گمراہ نہ ہو، معاشرے کا کوئی فرد ایمان سے محروم نہ ہو، معاشرے کا کوئی فرد عدل سے محروم نہ ہو، مساوات سے محروم نہ ہو، معاشرے کا کوئی فرد اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ تعلیم پہنچائی جائے کہ جس سے اس کو سلیقہ اور طریقہ آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روٹی، کپڑا، مکان یہ جسم کی ضرورت ہے، اور ہدایت جسم اور روح دونوں کی ضرورت ہے، اور جسم اور روح میں جتنی اہم روح ہے اتنی ہی اہم ان بنیادی ضروریات میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تک ہدایت پہنچانے کے لیے کائنات میں اپنے آخری رسول کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو ایک ایسا نظام تعلیم دیا، ایک ایسی کتاب ہدایت دی قرآن کریم کی شکل میں، جس کی حفاظت کا وعدہ بھی قیامت تک خود کیا، اور اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ اس کتاب کو محفوظ بنا رہا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں
ہر عمر کے شخص کے سینے میں قرآن کریم جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں کثرت کے ساتھ قرآن کے حفاظ پائے جاتے ہیں، اور یہ قیامت تک کتاب ہدایت سینہ بسینہ یوں چلتی رہے گی، کیونکہ اگر یہ کتاب ناپید ہو جائے آنے والے دور میں لوگ بنیادی ضرورت ہدایت سے معلوم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بنیادی ضرورت سے محروم ہو، سامان اس کا موجود ہونا چاہیے۔ اور ہدایت جب اتنی اہم تھی اور ضرورت تھی تو اس کو مفت کر دیا، اس کو کہیں سے پیسوں کا نہیں خریدنا پڑتا، اور اس کو صرف امیروں اور بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں رکھا کہ جہاں ہماری رسائی کبھی نہ ہو سکتی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عام اور مفت کر دیا کہ ہدایت ہمارے دروازوں پر آ کر دستک دیتی ہے تبلیغی جماعت کی شکل میں۔ آہستہ آپ کو آواز ضائع ہو ویسے میں تو تصل کوئی زیادتی نہیں کی تھی کہ میرے جو تسی ظلم کرو، یا یہ فاصلہ ختم کر دیں، آپ آگے ہو جائیں، جیسا پیشاب آیا ہونی اٹھ چھوڑے بعد سے کوئی نہ اٹھے۔ اسی واسطے نا بچے نہیں صاحب پیچھے ہو گئی، بچوں نکل والے نائن ٹائم۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تار توڑ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں میں بات کیا کر رہا، کیا بات ہو رہی؟ ہدایت گھر کے ساتھ حضرت جڑ شادی شدہ نے نا وہ تو ساری رات پیسہ غیر شادی شدہ نہیں بنے۔ توجہ میری طرف بھائی، بیٹھیں گے بات سنیں گے جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمیں بازار جانے کی بھی زحمت نہیں دی، کہا میں اس کا ایسا انتظام کروں گا کہ ہدایت لے کر تبلیغی جماعت تمہارے دروازے پہ کھڑی ہوگی، مسجد تمہارے محلے میں ہوگی، قرآن کریم تمہاری گلیوں بازاروں میں ہر مقام پر تمہیں دستیاب ہوگا۔ اس کے لیے نہ کوئی منڈی لگے گی کہ وہاں جا کے تلاش کرو، نہ سفارش کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ جتھے کی ضرورت ہے، نہ قد کاٹ کی ضرورت ہے، نہ رنگ اور شکل کی ضرورت ہے کہ ایسی شکل اور ایسا رنگ ہو تو پھر ہدایت ملے گی، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ طلب ہونی چاہیے، رنگ بے شک بلال حبشی کی طرح ہو، ہدایت ہم عطا کر دیں گے۔ بڑے بڑے خوبصورت ابو لہب کی طرح جہنم میں جلتے ہوں گے، اور بلال حبشی میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے جنت میں نبی سے بھی پہلے داخل ہو رہا ہوگا۔ تو ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ کس کے؟ طلب تم نے دکھانی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے کوٹھی نہیں مانگتے، بنگلہ نہیں مانگتے، کار نہیں مانگتے، عہدہ نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے، سیاست نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے کچھ اور چیز نہیں مانگتے کہ ہمیں روٹی دے، کپڑا دے، مکان دے، فلان دے، فلان دے، نہیں، بلکہ بادشاہ ہے یا رعایا، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، جوان ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، چاہے عالم ہے یا جاہل ہے، ارے گورا ہے یا کالا ہے، جو جہاں بھی بستا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے پورا عالم ایک ہی چیز مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کیا عطا فرما؟ ہدایت۔ کیا عطا فرما؟ زور سے بولو۔ عالم ہے، ہدایت ملی ہوئی ہے، وہ بھی کہتا ہے مجھے اور دے، اس لیے کہ ابھی اس کے درجے اور مرتبے بڑھے، میں کوئی آخری منزل پہ نہیں کھڑا، کوئی پتہ نہیں کل خاتمہ کیسا ہو جائے، تو یا اللہ جو درجے دے دیے ہدایت کے، مجھے اگلے درجوں کی طلب ہے،
مولوی بھی درجے مانگ رہا ہے ہدایت کے، ایک عام شخص بھی ہدایت کی طلب میں پھر رہا ہے، جو میدان جہاد میں ہے وہ بھی ہدایت کی اگلی منزل کی دوڑ میں ہے۔ ارے جو کوئی امام کعبہ ہے وہ بھی یہی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے ہدایت مکمل ملی ہے، ہر شکل میں ہر درجے کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، ہدایت شروع ہوتی ہے کلمہ پڑھنے سے، اور پھر اسی آخری منزل خاتمہ بالایمان پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس لیے تم زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہو، جس عمر کے ہو، جس لائن میں ہو، چاہے نیک ہو یا بد ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، گورے ہو یا کالے ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، ارے جرنیل ہو یا سپاہی ہو، تاجر ہو یا سیاستدان ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہدایت تمہیں دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گی۔ ہدایت کا خزانہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ساری کائنات کو طلبگار بنایا ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، ہدایت کے بغیر میرا قرب نہیں ہے، ہدایت کے بغیر نیکی قبول نہیں ہے، ہدایت کے بغیر نماز کا وزن کوئی نہیں ہے، ہدایت کے بغیر روزہ مقبول نہیں ہے، ہدایت کے بغیر جہاد زیرو ہے، ہدایت کے بغیر جنت نہیں ملتی، ہدایت کے بغیر ایمان کچھ نہیں ہے، ہدایت کے بغیر کچھ بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، بغیر ہدایت کے دنیا سے گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلو گے، یہاں کی مراعات سب صفر ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں ہدایت کی طلب ہے۔ باقی رہی روٹی، وہ جانور کو بھی مل جاتی ہے، پرندوں کو بھی ملتی ہے۔ ارے تمہیں مکان چاہیے تو گھونسلے پرندوں کو بھی میں دے دیتا ہوں، جھونپڑیاں میں جانوروں کو بھی دے دیتا ہوں، غذا کیڑوں مکوڑوں کو بھی دے دیتا ہوں، اور تم بھی صرف اسی کے لیے دوڑ لگاؤ، تم میں اور جانور میں فرق نہیں رہے گا۔ لہذا جانور کا ایمان اتنا پکا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے گھونسلے سے اور شام کو پیٹ بھر کر آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ رزق کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ مجھے رزق دے گا، وہ مجھے بنیادی ضروریات سے محروم نہیں کرے گا۔ اس نے کہا لوگوں، اگر تم بھی صرف اسی حد تک رہو گے، تم میں اور جانور میں فرق نہیں ہوگا، اور اگر تم میں سے آگے چلتے ہو کہ گدھا ہدایت نہیں چاہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جانوروں کو ہدایت کا پتہ نہیں ہے، پرندوں کو ہدایت کا پتہ نہیں ہے، ارے سمندر کے کیڑوں مکوڑوں کو ہدایت کا پتہ نہیں ہے، اب یہ انسان میں اور جانور میں حد امتیاز ہے کہ انسان اس سے آگے جانا چاہتا ہے، میری برگاہ کے خزانوں کو لینا چاہتا ہے، وہ ہدایت کا طلبگار ہے، وہ ایمان کا طلبگار ہے، ارے وہ توحید کا متمنی ہے، وہ میری بارگاہ کا قرب چاہتا ہے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہا لوگوں، وہ ضروریات تو ساری کائنات کو میں نے کہا ہے کہ میں دوں گا، تم مانگو پھر بھی دوں گا، نہ مانگو پھر بھی دوں گا، جب تک موت نہیں آئے گی رزق تمہاری دہلیز پر تمہیں ملے گا، لیکن جو مانگنے کی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے ایک ہی سوال کرو، اللہ ہدایت عطا کر دے۔ جب تم نے کہا ہدایت چاہیے، آدم کے دور سے لے کے آخر تک تم ہدایت مانگتے رہے، میں نے قرآن کریم اتار کر آخری نبی کے ذریعے کہہ دیا، ان ھذا القرآن یہدی، جو ہدایت تم نے مانگی ہے اب قرآن اتار کر بتا رہا ہوں، وہ ہدایت تمہیں میرے قرآن سے نصیب ہوگی۔ وہ ہدایت کس کتاب سے ملے گی؟ سارے بولو، ان ھذا القرآن یہدی، یا اللہ یہ ہدایت دے گا، تعلیم دے گا، روشنی دکھائے گا، لیکن وہ ہدایت کہاں ہوگی، کدھر جائے گا وہ راستہ؟ ہم نے تو نماز میں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو ہدایت دے گا یہ بالکل سیدھی ہوگی، ایسی موٹر وے ہوگی کہ تم جنت کے دروازے پہ پہنچ چکے ہوگے، پل صراط کو کراس کر جاؤ گے۔ یہ قرآن قبر میں بھی تمہارا ساتھی بن کے آئے گا، حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ یہ قرآن خوبصورت نوجوان بن کر جنت میں بھی تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دوستی اور محبت نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہو آمین۔ آپ بھی ہدایت چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ زور سے بولو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت چاہیے تو پھر کون سی کتاب پڑھو؟ زور سے بولو۔ کون سی کتاب یاد کرو؟
کون سی کتاب پہ عمل کرو، کون سی کتاب سیکھو، یہ خود آیت ہے قرآن کریم کی۔ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے، یہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آ گئی، اس کی پہلی لائن ہی میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، یہی ہے وہ عظیم کتاب جس میں شک اور شبہ کوئی نہیں ہے، ہدن، اور یہی ہدایت ہے جو ابھی تم نے فاتحہ میں مانگی ہے۔ اس لیے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی اس قرآن کے پڑھے بغیر، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا 113 سورتیں ہو۔ کہا کہ اس نماز کا تصور نہیں ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ اے اللہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے تو پھر اس کتاب کی ویلیو تو بتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو تمہیں سمجھ نہ بھی آئے، اس کتاب کو اگر تم پڑھتے جاؤ گے ایک ایک حرف پہ میں 10 نیکیاں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا، اور اس کتاب کو اگر تم دیکھو گے محبت کی نگاہ سے پھر بھی ثواب دوں گا، اس کتاب کو اٹھاؤ گے محبت سے پھر بھی ثواب دوں گا، اس کو چومو گے پھر بھی ثواب دوں گا، اس کو پڑھو گے پھر بھی ثواب دوں گا، اس کو حفظ کرو گے پھر بھی ثواب دوں گا، اس پہ عمل کرو گے پھر بھی ثواب دوں گا۔ اب دیکھیے قرآن کریم جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے ان کی محنت کا مرکز بھی قرآن ہے۔ ارے جو نورانی قاعدہ پڑھتا ہے وہ اس لیے تلفظات سیکھتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اب وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے، مقصد کیا ہے کہ قرآن پڑھنا آ جائے۔ ارے جو ناظرہ سیکھتا ہے مطلب کیا ہے کہ قرآن پڑھنا آ جائے۔ ارے جو حفظ کرتا ہے اس کی محنت کا میدان بھی قرآن کریم ہے۔ ارے جو تجوید پڑھتا ہے اس کی محنت کا میدان بھی قرآن ہے کہ مجھے قرآن خوبیوں کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ ارے جو مولوی بنتا ہے اس کی محنت کا مرکز بھی قرآن ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اور علم سے واقفیت رکھنا چاہ رہا ہے۔ ارے جو تبلیغی جماعت میں ہے اس کی محنت کا مرکز بھی یہی قرآن ہے کہ وہ اسی کتاب کو پھیلا رہا ہے، اسی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسی کی طرف بلا رہا ہے۔ ارے جو جہاد کر رہا ہے وہ اسی قرآن کے نظام کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ غور کر لیجئے تو جو خانقاہ نکلی ہے، خانقاہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل اس وجود پر اس قرآن کی چھاپ لانا چاہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک یہ قرآن کا نقشہ زندہ ہو۔ یہ رب نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ آج حفظ والے بھی اسی کی محنت کر رہے ہیں، ناظرے والے بھی اسی پہ محنت کر رہے ہیں، تجوید والے بھی اسی پہ محنت کر رہے ہیں، سبع اشرا والے بھی اسی پہ محنت کر رہے ہیں۔ جو احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، احادیث قرآن کی تفسیر ہے، ہر آیت کسی ہر حدیث سے صحیح امام شافعی کے بقول، حضرت رشید احمد گنگوئی کے بقول، علماء امت کے بقول، ہر صحیح حدیث قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ تو پھر نبی کی آمد بھی اس قرآن کے شارح کی حیثیت سے ہے، حدیث رسول بھی اس قرآن کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو میاں پھر اگر غور کیجئے گا تو نظر آ جائے گا کہ اللہ اس کتاب کو لائے ہیں کہ اس کتاب کو عام ہو جانا چاہیے، یہ زبانوں میں چلی جائے، یہ سینوں میں چلی جائے، یہ زبانوں میں چلی جائے، یہ ملکوں میں آ جائے، یہ تجارت میں آ جائے، یہ سیاست میں آ جائے، یہ زبان پہ آ جائے، یہ سر سے پاؤں تک پورا نقشہ قرآن کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم ہدایت مانگ رہے ہو، میں نے دینی ہے، تم نے لینی ہے۔ تم نمازوں میں مانگتے ہو، دعاؤں میں مانگتے ہو، رکوعوں میں مانگتے ہو، سجدوں میں مانگتے ہو، پکار کر مانگتے ہو، ارے چھپ کر مانگتے ہو، رو کر مانگتے ہو، پریشانی کا اظہار کر کے مانگتے ہو۔ اللہ ہدایت دے دے۔ کسی مولوی کے پاس ہدایت نہیں ہے، پیر کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت کا راستہ تو دکھائے گا، ہدایت دے نہیں سکے گا۔ ہدایت اللہ نے پاس رکھی ہے، اس لیے یہ کہا ہے تیرا کام دعا کرنا ہے، تیرا کام گڑگڑانا ہے، تیرا کام مانگنا ہے، تیرا کام رونا ہے۔ شب برات میں بھی آ جا میرے گھر میں بیٹھ اور رو کے کہہ اللہ ہدایت دے دے۔ مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پورے عالم میں قرآن کی فضا بنانا چاہتا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا، قرآن ہی قرآن ہوگا۔ کعبہ سے لے کے مسجد رحمانیہ تک ہر طرف ایک ہی کتاب گونجے گی۔ کون سی کتاب؟ زور سے بولو۔ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ۔ لوگ دوڑے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، شعر و شاعری میں، گانوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ناولوں میں، ڈائجسٹوں میں، رسالوں میں۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ تو نوائے وقت کے انتظار میں ہے۔
چائے نہیں پیتا جب تک اخبار نہ آئے، ارے یہ ناشتہ نہیں کرتا جب تک ٹیبل پہ اخبار نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے وقت ضائع کر رہا ہے، وہاں جھوٹ کے علاوہ ملے گا کچھ نہیں، وہاں قتل کی خبر ہوگی، زنا کی خبر ہوگی، تصادم کی خبر ہوگی، بدامنی کی خبر ہوگی، بے حیائی کی خبر ہوگی۔ ارے چھوڑ ان چیزوں کو، اگر امن کی خبر چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، حیا کی خبر چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، صداقت کی خبر چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، ارے دنیا کی بھلائی چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، ارے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، ارے ماں باپ کی عظمت سیکھنا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، نمازی بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، روزے دار بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، مبلغ بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، مجاہد بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، ارے کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، بہترین سیاستدان بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ، بہترین مورخ بننا چاہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ۔ اللہ کہتا ہے تو قرآن پڑھ، میں دنیا کا علم بھی تجھے دوں گا اور دین کا علم بھی تیرے سینے میں بھر دوں گا۔ اور وہ کتابیں پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں، اور قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ تو کون سی کتاب پڑھنی ہے؟ پکی بات ہے، پڑھو گے، بچوں کو پڑھاؤ گے، مفتی صاحب کے پاس داخل کرواؤ گے، آپ کی آخرت بنے گی اور دنیا بھی اللہ اس کتاب کے ذریعے بنا دے گا۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ اور آپ کے علاقے میں مرکز ہے، اللہ کہتا ہے ہدایت تیری چوکٹ پہ پہنچا رہا ہوں، اب بھی اگر گھر سے نکل کے یہاں تک آ کے توجہ نہ کر تو اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنائے۔ حضرت عمر کون سی کتاب سن کر مسلمان ہوئے؟ زور سے بولو۔ حضرت عثمان غنی کون سی کتاب پڑھتے ہوئے شہید ہوئے؟ اور حضرت عمر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کون سی کتاب پڑھتے ہوئے شہید ہوئے؟ تو یار دیکھ لو پھر، آئے بھی قرآن سنتے ہوئے، گئے بھی قرآن پڑھتے ہوئے، آئے بھی جنت سے، گئے بھی جنت سے۔ تو قرآن جنتیوں کی کتاب ہے، اور جو لوگ قرآن کو وقت نہیں دیتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ وہ جلدی لوگوں کی قید میں پھنس جاتے ہیں، رسم و رواج میں چلے جاتے ہیں، سنت سے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو جتنا اس کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، وقت دے گا، شیطان اتنا ہی اس پہ بے اثر ہو جائے گا۔ معاشرے میں آج 99% جہالت اس کتاب سے دوری کی وجہ سے۔ اگر وہ صرف ترجمہ پڑھ لیں تو بہت سارے مولویوں اور پیروں کے نیچے سے نکل جائیں گے کہ ہمیں تو غلط سمجھا رہے ہیں، ہمیں تو آج سمجھ آئی ہے قرآن پاک کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن قصور اپنا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مولوی لڑتے ہیں ایک اور دوسرا اور، ہم کس کی مانے کون صحیح ہے؟ تو میاں کسی کے زبان قرآن پڑھنا ہے۔ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک میں مولوی کے لیے آیا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ مولوی بھی تو اسی معاشرے کا تھا، ماں باپ نے اٹھایا اور مدرسے میں ڈالا، 14 سال مدرسے میں پڑھا ہے، تو آپ 14 گھنٹے تو دے دو قرآن پاک کو، 14 منٹ تو روز دے دو، 2 سال بعد دیکھ لینا، اگر کوئی آپ کو گمراہ کر گیا تو میرا نام چینج کرنا۔ مسئلہ تو آپ کا ہے، پڑھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اللہ کہتا کیا ہے مفہوم ہمیں نہیں آتا، تو پھر جو بھی تقریر کرے گا ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، چاہے وہ منکر حدیث ہو، وہ منکر قرآن ہو، منکر فقہ ہو، چاہے وہ مدعی نبوت کوئی نیا نکل آیا ہو، تو ہمیں تو اس کو شکار کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے جو کتاب ہمیں ہتھیار دیتی ہے اس کا نام قرآن ہے، جو ہدایت ہمیں سکھاتی ہے وہ قرآن ہے۔ اس کتاب سے دور ہو گئے تو پھر تو ضلالت ہے، ہدایت تو ہے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے توجہ کیجیے گا، میرے نبی دنیا میں بھی آئے اللہ کا قرآن لے کر، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ ارے نبی کا کام ہی اس قرآن پر محنت کرنا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا اٹھا دیجئے پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 15 کی آخری آیت، جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ جب بنا دیا، انعام کے طور پہ اللہ سے کچھ مانگا تھا، ایک دعا کی تھی، وہ دعا اس آیت میں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جو تو نے آخری رسول، عظیم رسول بھیجنا ہے مکہ مکرمہ میں اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے، اے اللہ وہ انہی میں سے یعنی آل مکہ میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں میری ذریت میں اس کو بھیج دے، اور جب وہ آئے گا وہ کرے گا
زبان سے تیرے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ لوگوں کو تیرا قرآن سکھائے گا. وَالْحِکْمَةَ حکمت سے مراد ایک اور حدیث ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دے گا کہ یوں پڑھو طریقہ ڈھنگ، اور پھر اس کی تفسیر سکھائے گا، حدیث کے ساتھ شرح کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ اور اس قرآن کو پڑھ کر ان کے دل و دماغ کو پاک کر دے گا. تو نبی تو آج ہی اس قرآن کی محنت کے لیے ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس قرآن کو پھیلانے کے لیے، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے. میرے نبی نے پوری زندگی اسی کتاب پر محنت کی ہے. پوچھ لیجئے علماء کرام سے کہ رسول اللہ کس کتاب کو پڑھتے تھے؟ پوری رات سجدے میں روتے تھے، قیام میں کھڑے روتے تھے، کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ حضرت ابن مسعود فقیہ الامت صحابی رسول ہیں، 32 ہجری میں فوت ہوئے.